Paul, listen to me. I don't even like dogs! I'll leave. I'll just get my things now. We could still be friends. کہانی کا آغاز دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد سے کیا جاتا ہے، جب فوجی جہاز زندہ بچانے والے سپاہیوں کو واپس ان کے گھروں کی طرف لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندرگاہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں سارجنٹ پال اسٹین جہاز سے اترتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی امید ہوتی ہے، جیسے وہ بس ایک سادہ سی زندگی چاہتا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ ایک نیا گھر، ایک نئی شروعات۔ جیسے ہی وہ ہجوم میں داخل ہوتا ہے، اس کی نظریں بے چینی سے اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگتی ہے۔ وہ ایک بار دیکھتا ہے، پھر دوبارہ دیکھتا ہے، اس بار آہستہ غور سے، جیسے شاید وہ بھیڑ میں کہیں چھپ گئی ہو، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں نہیں ہوتی۔ ارد گرد کے سپاہی اپنے خاندانوں کے باہوں میں سمٹ جاتے ہیں، خوشی کے نعرے، کہکہے، آنسو، سب کچھ ایک ساتھ گونج رہا ہوتا ہے، مگر پال کے ارد گرد ایک عجیب خاموشی چھا جاتی ہے۔ وہ اکیلا کھڑا رہ جاتا ہے، جیسے خوشیوں کے سمندر میں وہ واحد شخص ہو جس کے لیے کوئی نہیں آیا۔ یہ احساس آہستہ آہستہ اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ ایٹی اسے لینے نہیں آئی۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اپنے پرانے اپارٹمنٹ کی طرف جاتا ہے، رستے میں اپنے گلے میں لٹکتے لاکٹ کو چھوتا ہے جس میں ایٹی کی تصویر ہوتی ہے، جیسے وہ خود کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ دروازہ کھولتا ہے، اندر داخل ہوتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایٹی ہلکے سبز لباس میں ہوتی ہے اور اچانک اسے دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ دوڑ کر اس کے پاس آتی ہے اور اسے گلے لگا لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ پال آج واپس آئے گا۔ یہ سن کر پال حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اسے اپنی واپسی کے بارے میں تقریباً ہر روز خط لکھ کر بتاتا رہا ہوتا ہے۔ ایٹی جھجکتے ہوئے سچ بتاتی ہے کہ اس نے اس کے خطوط پڑھنا بند کر دیے تھے، کیونکہ ان میں جنگ کے خوفناک مناظر بیان کیے گئے تھے جو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک صندوق دکھاتی ہے جس میں پال کے تمام خطوط بند پڑے ہوتے ہیں۔ یہ منظر پال کے دل کو چیر دیتا ہے، کیونکہ انہی خطوط کے ذریعے وہ جنگ میں زندہ رہنے کی ہمت پاتا رہا تھا، مگر وہ اپنے جذبات کو دبا لیتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے محبت ہی سب سے اہم ہوتی ہے۔ ایٹی فوراً ہی بات کو بدلتے ہوئے پیسے اور معاشی ترقی کی باتیں شروع کر دیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس نے پال کی پرانی کمپنی سے دوبارہ اس کی نوکری لگوا دی ہے، مگر پال اب وہ زندگی نہیں چاہتا ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے خواب، ایک گھر، بچے، سکون، سب کچھ انہی خطوط میں لکھا تھا جو کبھی پڑھے ہی نہیں گئے، مگر ایٹی صرف پیسے کی بات کرتی ہے کہ زیادہ پیسہ ہی خوشی لاتا ہے۔ آخر کار پال خاموشی سے اس کی بات مان لیتا ہے اور دونوں کے درمیان ایک جذباتی ملاپ دکھایا جاتا ہے۔ اگلی صبح پال دوبارہ اپنی وردی میں ہوتا ہے۔ وہ ایٹی کے ماتھے کو چومتا ہے جبکہ وہ سو رہی ہوتی ہے اور خاموشی سے ساکرامنٹو کے لیے روانہ ہو جاتا ہے تاکہ چاکلیٹ بیچنے کا کام شروع کر سکے۔ ٹرین کے سفر میں ایک نیا منظر شروع ہوتا ہے۔ پال ایک نوجوان لڑکی کو دیکھتا ہے جو اپنے سامان کو اوپر رکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، مگر وہ بیگ اچانک گر جاتا ہے اور اس میں موجود چیزیں بکھر جاتی ہے۔ ان میں ایک تصویر بھی ہوتی ہے جو ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ تصویر اس لڑکی اور اس کے والد کی ہوتی ہے۔ پال فوراً مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے، مگر ٹرین کے جھٹکے سے وہ لڑکی کے اوپر گر جاتا ہے۔ وہ لڑکی گھبرا کر اس کی وردی پر الٹی کر دیتی ہے۔ یہ لمحہ عجیب اور شرمندگی سے بھرپور ہوتا ہے، مگر پال بالکل بھی غصہ نہیں کرتا، بلکہ خاموشی سے اپنی وردی صاف کرتا ہے۔ واپس آ کر وہ بیٹھتا ہے اور تھکن کے باعث سو جاتا ہے، مگر جنگ کی یادیں اسے خواب میں ستانے لگتی ہے۔ دھماکے، چیخیں، میدان جنگ، سب کچھ دوبارہ اس کے ذہن میں زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ گھبرا کر جاگتا ہے اور سکون کا سانس لیتا ہے کہ یہ بس ایک خواب تھا، مگر جب وہ ارد گرد دیکھتا ہے تو وہ لڑکی غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ سین فرانسسکو پہنچ کر وہ بس لینے جاتا ہے اور اتفاق سے وہی لڑکی دوبارہ اسے مل جاتی ہے۔ یہاں ایک اہم بات سامنے آتی ہے کہ ان دونوں کے ٹکٹ غلطی سے بدل گئے تھے۔ لڑکی شرمندہ ہوتی ہے، مگر پال اسے تسلی دیتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ اپنا تعارف وکٹوریا اراگون کے نام سے کرواتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے انگور کے باغ لاس نوبیس جا رہی ہے۔ اچانک دو نشے میں دو آدمی بس میں آتے ہیں اور وکٹوریا کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پال فوراً کھڑا ہوتا ہے، اس کی فوجی تربیت جاگ اٹھتی ہے اور وہ دونوں کو بری طرح مار کر باہر نکال دیتا ہے۔ نتیجتاً تینوں کو بس سے اتار دیا جاتا ہے۔ اب ایک نیا منظر آتا ہے۔ سڑک سنسان ہوتی ہے اور پال چل رہا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ وکٹوریا سڑک کے درمیان بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا راز بتاتی ہے۔
وہ پریگننٹ ہے اور جس شخص سے یہ بچہ ہے وہ اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اسے ڈر ہے کہ اس کا باپ اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہ سن کر پال ایک فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ ایک رات کے لیے اس کا شوہر بننے کا ڈرامہ کرے گا تاکہ وہ عزت کے ساتھ گھر جا سکے۔ وہ سچ بتاتا ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور یہ صرف ایک عارضی حل ہوگا۔ وکٹوریا مجبوری میں اس پیشکش کو قبول کر لیتی ہے۔ جب وہ دونوں لاس نوبیس پہنچتے ہیں تو منظر بدل جاتا ہے۔ پہاڑ، بادل، سورج کی روشنی میں نہایا ہوا باغ، یہ سب کچھ پال کو حیران کر دیتا ہے۔ وکٹوریا بتاتی ہے کہ اس کا خاندان اس جگہ کو بادلوں کی سرزمین کہتا ہے۔ اندر جانے سے پہلے پال چاکلیٹ کے ٹکڑے سے ایک انگوٹھی نکالتا ہے اور اسے وکٹوریا کی انگلی میں پہنا دیتا ہے جیسے ایک عارضی شادی کی علامت ہو۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں اچانک گولی چلنے کی آواز آتی ہے۔ دونوں گھبرا کر چپ جاتے ہیں مگر پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ وکٹوریا کا باپ البرٹو ہوتا ہے۔ جب وکٹوریا پال کو اپنا شوہر کہہ کر متعارف کرواتی ہے تو البرٹو غصے سے بھڑک اٹھتا ہے اور گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ گھر کے اندر سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ حیرت، خوشی، سوالات، ہر طرح کے جذبات ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ وکٹوریا کی ماں اور دادی اس کی مہمان نوازی کرتی ہے جبکہ اس کا دادا ڈان پیڈرو فوراً پال کو قبول کر لیتا ہے۔ کھانے کے دوران البرٹو پال سے سوال کرتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ پال ایک یتیم ہے تو وہ اس کی تذلیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کا کوئی ماضی نہیں ہوتا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ پال خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ رات کو وکٹوریا اس سے معافی مانگتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک نرم سا تعلق بننا شروع ہوتا ہے۔ انہیں ایک کمرہ دیا جاتا ہے مگر پال زمین پر سو جاتا ہے اور اسی رات جب سب اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں ایک نیا منظر شروع ہوتا ہے۔ وکٹوریا کے والد البرٹو اپنی بیوی کے کہنے پر مجبور ہو کر نئے دولہا دلہن کو گڈ نائٹ کہنے کے لیے ان کے کمرے میں آتا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے پال جلدی سے بستر پر آ کر لیٹ جاتا ہے تاکہ سب کچھ نارمل لگے مگر البرٹو کی نظر فوراً زمین پر پڑے ہوئے کمبل پر پڑ جاتی ہے جو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ پال زمین پر سو رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر چلا جاتا ہے مگر اس کے ذہن میں شک بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد احتیاط کے طور پر پال اور وکٹوریا فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی دوبارہ کمرے میں آئے تو اسے شک نہ ہو، اس لیے وہ دونوں ایک ہی بستر پر سوئیں گے۔ اسی لمحے ایک عجیب سی خاموشی ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ایک رومانوی تناؤ پیدا ہوتا ہے مگر پال فوراً نظریں ہٹا لیتا ہے اور سونے کی کوشش کرتا ہے۔ رات کے بیچ میں ایک اور اہم منظر دکھایا جاتا ہے۔ پال ایک خوفناک خواب سے چیختے ہوئے جاگتا ہے۔ جنگ کی یادیں اسے پھر سے ہلا دیتی ہے۔ وکٹوریا اسے تسلی دیتی ہے، اسے سکون دیتی ہے۔ اسی دوران باہر گھنٹیوں کی آواز گونجتی ہے۔ سب لوگ فوراً جاگ جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ انگور کے باغ میں فراسٹ حملہ کر چکی ہے جو پورے فصل کو تباہ کر سکتی ہے۔ پورا خاندان اور مزدور فوراً باہر نکل آتے ہیں اور آگ جلا کر گرم ہوا کو پودوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پال مدد کرنا چاہتا ہے مگر البرٹو اسے روک دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ایک طرف رہے مگر وکٹوریا اسے سکھاتی ہے کہ کس طرح کپڑوں کو پروں کی طرح استعمال کر کے گرم ہوا کو پھیلایا جاتا ہے۔ پال پوری محنت سے اس کی نقل کرتا ہے اور خود کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ دور کھڑا البرٹو یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صبح ہوتی ہے اور خوشی کی خبر ملتی ہے کہ فصل بچ گئی ہے۔ اب پال ساکرامنٹو جانے کی تیاری کرتا ہے مگر یہاں ایک اور موڑ آتا ہے۔ ڈان پیڈرو اسے روک لیتا ہے اور اسے باغ کی تاریخ دکھانے لے جاتا ہے۔ وہ اسے ایک پہاڑی پر لے جاتا ہے جہاں صدیوں پرانی پہلی بیل لگی ہوتی ہے۔ وہ پال سے کہتا ہے کہ ایک یتیم دراصل وہ شخص ہوتا ہے جو ابھی اپنے خاندان کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور اگر وہ چاہے تو وہ اب آراگون خاندان کا حصہ بن سکتا ہے۔ یہ بات پال کے دل کو چھو لیتی ہے مگر وہ پھر بھی کہتا ہے کہ وہ صرف اگلے دن کی فصل تک ہی رہ سکتا ہے۔ ڈان پیڈرو سے ایک اور حقیقت بتاتا ہے کہ اگر وہ ابھی چلا گیا تو وکٹوریا کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ سن کر پال فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایک دن اور رکے گا۔ اگلے دن فصل کا دن آتا ہے۔ ایک جشن کا سا ماحول ہوتا ہے۔ وکٹوریا کا بھائی پیڈرو بھی واپس آتا ہے اور پال سے خوشی سے ملتا ہے۔ سب لوگ انگور توڑنے میں لگ جاتے ہیں۔ گانے، ایسی خوشی، ہر طرف ایک تہوار کا سما ہوتا ہے۔ پال بھی کام میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ البرٹو کے انداز کو دیکھ کر سیکھتا ہے اور دونوں کے درمیان ایک دوستانہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ انگور جمع کرتا ہے۔ آخر میں دونوں تقریباً ایک ساتھ اپنا کام مکمل کرتے ہیں۔ پھر جشن شروع ہوتا ہے۔ عورتیں ایک بڑی لکڑی کے ٹب میں انگور کچلتی ہے۔
وکٹوریا بھی شامل ہوتی ہے کیونکہ اب سب کے نزدیک وہ شادی شدہ ہوتی ہے۔ پھر وہ پال کو بھی اندر کھینچ لیتی ہے اور دونوں ایک ساتھ ناچتے ہیں۔ یہ لمحہ جھوٹ سے ہٹ کر ایک حقیقی تعلق کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بعد میں جب وہ دونوں اکیلے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں، ایک ایسا کس جو دونوں کو خود حیران کر دیتا ہے، مگر فوراً ہی پال پیچھے ہٹ جاتا ہے جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ وکٹوریا سے محبت کرنے لگا ہے، مگر وہ اب بھی شادی شدہ ہے اور وہ اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ بات سن کر وکٹوریا کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ رات بھر روتی رہتی ہے جبکہ پال اکیلا صوفے پر سوتا ہے اپنے فیصلے کے بوجھ کے ساتھ۔ اگلی صبح پیڈرو اور البرٹو کے درمیان ایک اور جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ پیڈرو کہتا ہے کہ انہیں اپنے کاروبار کو جدید بنانا چاہیے، جبکہ پال مشورہ دیتا ہے کہ وہ مشکل وقت کے لیے بینک سے قرض لے سکتے ہیں، مگر البرٹو غصے میں آ جاتا ہے اور پال کو کہتا ہے کہ وہ اس کے معاملات میں دخل نہ دے۔ اسی بحث کے دوران وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پال اور وکٹوریا کا رشتہ اصلی نہیں لگتا، خاص طور پر اس لیے کہ پال صوفے پر سو رہا تھا۔ پال جواب دیتا ہے کہ وہ وکٹوریا کی پرواہ کرتا ہے، اس لیے یہ اس کا معاملہ بھی ہے۔ پال جانے کی تیاری کرتا ہے مگر وہ دیکھتا ہے کہ وکٹوریا کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک رات اور رک سکتا ہے، مگر وکٹوریا انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اس کا مسئلہ نہیں۔ پال اس کے پیچھے جاتا ہے مگر اسے البرٹو مل جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان سخت بات چیت ہوتی ہے۔ البرٹو کہتا ہے کہ پال کبھی بھی اس خاندان کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اس پر پال پوچھتا ہے کہ کیا وہ واقعی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ البرٹو کہتا ہے کہ وہ سب کچھ اسی کے لیے کرتا ہے، تو پال جواب دیتا ہے پھر اسے دکھانا بھی چاہیے۔ وکٹوریا یہ سب سن لیتی ہے اور اپنے والد سے سوال کرتی ہے کہ وہ اسے کنٹرول کیوں کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو وہ گھر چھوڑ دے گی۔ آخرکار البرٹو صرف سچ جاننا چاہتا ہے۔ پال ایک بار پھر جانے لگتا ہے مگر ڈان پیڈرو اسے روک لیتا ہے۔ وہ اسے اپنی بنائی ہوئی شراب پلاتا ہے۔ دونوں نشے میں دھت ہو جاتے ہیں اور ایک رومانوی گانا گانے لگتے ہیں۔ پھر وہ پال کو سکھاتا ہے کہ وہ وکٹوریا کو کیسے سیرینیڈ کرے۔ پال میریچی بینڈ کے ساتھ اس کی کھڑکی کے نیچے گانا گاتا ہے۔ سب لوگ جاگ جاتے ہیں۔ ڈان پیڈرو کہتا ہے کہ اگر وکٹوریا کی لائٹ جل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے قبول کر رہی ہے۔ گانا ختم ہوتا ہے، کھڑکی اندھیری رہتی ہے۔ پال مایوس ہو کر چلا جاتا ہے مگر تھوڑی دیر بعد روشنی جل اٹھتی ہے۔ اس کے باوجود پال فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب چلا جائے گا۔ اگلے دن وہ میلے میں ہوتا ہے جب وکٹوریا اور اس کا خاندان بھی وہاں آتا ہے۔ ایک پادری شراب کی پرے کروا رہا ہوتا ہے۔ وکٹوریا پال کے پاس آتی ہے اور دونوں شراب کے گلاس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی وقت البرٹو اعلان کرتا ہے کہ آج شام ان کی شادی ہوگی۔ یہ سن کر پال حیران ہو جاتا ہے۔ وہ وکٹوریا سے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ اب مزید نہیں چل سکتا اور وکٹوریا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سب کو سچ بتائے گی۔ وہ اپنے والد کے پاس جا کر سب کچھ سچ بتا دیتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے اور اس کا کوئی شوہر نہیں۔ اس دوران پال خاموشی سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ پال واپس ایٹی کے پاس جاتا ہے اور یہاں اسے ایک بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ وہ اسے ایک دوسرے آدمی کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ ایٹی کہتی ہے کہ وہ اس زندگی کو کبھی نہیں چاہتی تھی اور اس نے شادی ختم کرنے کے کاغذات تیار کر لیے ہیں۔ وہ پال سے کہتی ہے کہ وہ ان پر دستخط کر دے۔ پال وہاں سے نکلتا ہے۔ پہلے وہ صدمے میں ہوتا ہے مگر پھر اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے کیونکہ اب وہ آزاد ہوتا ہے۔ وہ فوراً واپس وکٹوریا کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو البرٹو نشے میں ہوتا ہے۔ پال اسے اجازت مانگتا ہے کہ وہ وکٹوریا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے بچے کو اپنا نام دینا چاہتا ہے، مگر البرٹو غصے میں آ جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ لڑائی کے دوران ایک لیمپ گر جاتا ہے جس کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے۔ یہ آگ تیزی سے پورے باغ میں پھیل جاتی ہے۔ سب لوگ اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک لمحہ آتا ہے جب پیڈرو کے کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ پال فوراً اسے بچاتا ہے، پانی میں کپڑا بھگو کر اس پر ڈال دیتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے، مگر آخرکار پورا باغ جل کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح سب کچھ راکھ میں بدل چکا ہوتا ہے۔ سب لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ ڈان پیڈرو کو لگتا ہے کہ ان کی صدیوں پرانی بیل بھی جل گئی ہے، مگر پال ہمت نہیں ہارتا۔ وہ پہاڑی پر جا کر کھدائی کرتا ہے اور وہ جڑ نکالتا ہے اور اسے البرٹو کے پاس لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کاٹ کر دیکھے۔ جب وہ کاٹتے ہیں تو اندر زندگی باقی ہوتی ہے۔ یہ لمحہ امید واپس لے آتا ہے۔ البرٹو آخرکار پال کو قبول کر لیتا ہے
وہ اسے جڑ کا ایک حصہ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب وہ اس خاندان کا حصہ ہے۔ آخر میں پال وکٹوریا کو ایک اصلی انگوٹھی پہناتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں۔ سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔